ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر ایک سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ ایک کوشچن دے رہے ہیں، تو میں بھی ایک اپنے ایک سابقہ پروگرام میں کوشچن دے چکا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ پھر کوئی ایسی ضرور دوبارہ ایسی حرکت کرے گا، وہ ضروری ہو گیا اس کے لیے، اس لیے کہ وہ اپنے عوام کو اس کو سیٹسفائی کرنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وی شوڈ بی مینٹلی پریپیئرڈ، اور ہم یہ جو آفر کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی، جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے، کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہی، یہ رات کے اندھیرے میں آتے ہیں، 65 کی لڑائی دیکھ لیں، اور دوسرے جتنے بھی ان کے ایکشنز ہوتے ہیں وہ چوری چھپے آتے ہیں، جبکہ ہم کھل کے بات کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم یقیناً اس کا جواب دیں گے، اور اس کا جواب جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن کی روشنی میں دیا، رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح نہیں دیا۔ جی بریگیڈیئر صاحب، آپ بات کو آگے بڑھائیں کہ ہمیں مطلب تیار رہنا چاہیے۔ جی ہاں، لیکن ایک طرف تو بات ہو رہی ہے امن کی، دوسری طرف بات ہو رہی، لیکن اس میں ایک اسی کو آپ کنٹینیو میں سوال کے اندر سے سوال یہ ہے، یہ جو ہماری ورلڈ پاورز ہیں، جو سپر پاورز ہیں، ان کی طرف سے اس قسم کا کوئی پازیٹیو میسیج نہیں آیا، کہ ہوتا ہے نا کہ جب آگ لگ رہی ہو تو آگ کو بجھایا جاتا ہے، جب جھگڑا ہو تو جھگڑے کو ختم کیا جاتا ہے۔ سر وہ بات میں نے پہلے بھی ابھی یہ بات کی تھی کہ جو پاورز ٹو بی ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے چلتی ہیں، جہاں ان کے مفادات میں، تو آپ نہیں سمجھتے they don't realize کہ it can convert into a bigger war؟ یس، لیکن ہمیں ان کو یہ ریئلائز کرانا پڑے گا۔ مثلا ہم ان کو اسسٹ کر رہے ہیں ڈائلاگ میں طالبان کے ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ جی ہاں، بالکل۔ We should tell them, okay, at that moment we are in a very dire state because of the Indian aggression. جی ہاں، بالکل۔ تو ہم اس ڈائلاگ کو یہاں روک دیتے ہیں، and I am sure this will be a setback to American. They will not like the dialogue to stop. And انہیں کہیں یا تو آپ اس میں اپنا رول ادا کریں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے پہلے کہہ دیا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امریکہ شوڈ نو انٹروین، اور for their own interest. جی، on own interest. Number 2, چائنا کا دی ہول انڈین جو بلیگرنسی ہے یا اوفینسو ہے پچھلے 4 سال سے 5 سال سے، دیٹ از اگینسٹ سی پیک. دے کنسیڈر اٹ اے گریٹ تھریٹ ٹو دیئر ہیجمنی. وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹرانگر پاکستان ول، پہلے ہی ہم نہیں مانتے ان کو، تو اسٹرانگر پاکستان ول نیور. تو وہ تو چائنا نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ اس معاملے کے اوپر کسی آج قسم کی کوئی میں ہم سن رہا تھا ڈاکٹر فیصل کی اسٹیٹمنٹ، جی جی، کہ probably Chinese foreign ministry is going to issue a statement today, hopefully so. تیسرا آ جائے گا جی، we must engage Russia. In the past we have been ignoring them. ہاں ہم ان کو اگنور کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انشاءاللہ لیکن اب تو ہمارے ان سے تعلقات بڑے ہیں، ملٹری ایکسرسائزز کمبائن ہوئی ہیں، ہمیں ان کو آرمی کانفیڈینس میں چیف لینا بھی چاہیے، وزٹ کر آئے ہیں، ان کو کانفیڈینس میں لینا چاہیے، ان کو انووک کرنا چاہیے. تو یہ چوتھا ہمیں ٹرکی کو
بھی انگیج کرنا. جی ہاں بالکل، ان سے بات ہوئی ہے فارن منسٹر کی، ان کے فارن منسٹر سے، اور انہوں نے سو یہ 4 جو ہیں، اور 5واں جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے OIC میں. آئی تھنک ابھی میں آنے سے پہلے سن رہا تھا ڈاکٹر فیصل انٹرویو ود دنیا TV that they have clearly told OIC that if Sushma Swaraj is invited, they will not come. So I think we should tell OIC, don't take us easy. That is they always Yeah, take بالکل, Pakistan ہاں. easy. I think there is a time has come to put the foot down. کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے انٹرسٹ کا خیال کریں، ہم مڈل ایسٹ کے ہم کر رہے ہیں نا مڈل ایسٹ کا. پاکستان از ڈوئنگ مور دین انف فار دا مڈل ایسٹ. سو اٹ از اے گیو اینڈ ٹیک والی پوزیشن ہے. اور میرے خیال یہ جو 4-5 چیزیں ہیں یہ تو ایکسٹرنل ہوئی نا، لیکن انٹرنلی ہمارے عوام کو تیار رہنا چاہیے مشکلوں کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے کہ 3-4 دفعہ پاکستان نے بات چیت کی آفر کی ہے بھارت کو، اور ابھی بھی جو ایک مختصر سا خطاب تھا وزیر اعظم صاحب کا، اس میں بھی انہوں نے پھر کہا ہے کہ جنگ کو مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ سے بڑی تباہی پھیلتی ہے. انہوں نے ماضی کی جو جنگیں ہیں اس کا ریفرنس بھی دیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جو بات چیت کا منتر ہے اس کے اوپر اب زیادہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، اینڈ وی شوڈ پریپیئر آور سیلفس. اور کیونکہ وہ کہیں ہماری بار بار کی آفر کو ہم کہتے تو ہیں کہ وہ کمزوری سمجھنے لگ وہ جائے. کمزوری سمجھنے نہ لگ جائے. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ میں تو بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں. جی وہ یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ شروع ہوا ہے، یہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا 2 چیزیں. ایک تو موٹ پوائنٹ از کشمیر. کشمیر از سلپنگ، اس کو کسی طریقے سے انہوں نے روکنا ہے. A war-like situation will put Kashmir in the back burner. طارق صاحب Unless we are on the اب نہیں ہو سکتے وہ، اس لیے کہ ہمارا کشمیر میں ڈائریکٹلی کوئی ایسا بھی انوالومنٹ نہیں، ہماری مارل سپورٹ ہے. آپ کی انوالومنٹ اور نہیں ہے. وہ جو ہیں کشمیری جو ہیں جو ینگ جنریشن ہے وہ فور فرنٹ پہ ہے. آپ اس کو غلط سمجھیں میری بات کو. ہماری انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن کشمیر کے اندر جو اپنا الاؤ چل رہا ہے وہ انڈیا سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے. وہ تو ختم ہو گیا ہے نا، وہ تو نہیں سنبھالا نہیں جا رہا، بلکہ وہ ناکام ہو چکے ہیں بالکل. تو اس کو انہوں نے روکنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہے. بگر ہاں تھیٹر کو کھول دیا. اے بگر تھیٹر ہیز بین اوپنڈ. یہ ہے میرا پوائنٹ. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ وہ آف کورس دے وانٹ ٹو ڈیمیج یو، کیونکہ تھوڑا سا آپ اٹھنے لگتے ہیں اکنامکلی، سم تھنگ ہیپنز. اور میرا خیال ہے کہ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کسی طریقے سے کہ پاکستان کو پرووک کریں. پاکستان کو پرووک کریں اور ہم ایک بہت بڑا سا سٹیپ اٹھا لیں. تو میرا تو ابھی آپ دیکھیں ایک انہوں نے ملٹری مین انہوں نے نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آصف غفور صاحب نے جو کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے 6 ٹارگٹ سلیکٹ کیے تھے اور ہم نے وہ ٹارگٹ ہٹ کیے ہیں، لیکن وہ زمین تھی خالی، وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا. میرے خیال میں کہ جب انہوں نے یہ جو ٹارگٹ ہٹ کیے ہیں تو اس کی ریٹیلیشن میں پھر وہ ایئر فورس کے جو ہے جہاز، وہ تو رات 12 بجے تھے نا، انڈیا 12 بجے شروع ہوا تھا نا. ہاں میں خود بھی تھوب میں کمانڈر رہا ہوں. اچھا، تو ادھر ہی ہوا تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا، دے آر اے ویری ٹریچرس اینیمی. جی ہاں بالکل بالکل. اینڈ دے کین اٹیک یو فرام اینی ڈائریکشن. بھارت جو ہے یہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت پھر شاید کرے جس سے کہ معاملات جو ہیں وہ مزید الجھنا شروع ہو جائیں. چاہے یہی سوچ کر میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب نے ان کو مشورہ دیا ہے، جو کہ بالکل صحیح مشورہ ہے، کہ ابھی بھی وقت ہے، امن کو آپ موقع دیں، آئیں بیٹھیں بات کریں. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ورلڈ پاورز ہیں وہ اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتی. جیسے بگیڑی صاحب نے کہا کہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، تو پھر ہمارا تو صرف ایک ہی انٹرسٹ ہے، ٹو پروٹیکٹ دی سورینٹی اینڈ انٹیگریٹی آف پاکستان انڈر آل سرکمسٹانسز، اینڈ وی کین آلسو گو ٹو اینی ایکسٹینٹ ٹو سیف گارڈ آور انٹرسٹ. جی سر، آئی فلی انڈوس جو آپ نے کہا ہے. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز انڈینس کو بڑا
ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہماری تو سروائیول کی بات ہے اور وی ول فائٹ بیک فار آر سروائیول جی ہاں، ٹو دی لاسٹ لمٹ. یہ چیز ان کو پتہ ہونا چاہیے. دوسرا میں نے ہمیشہ کہا ہے اینڈ آئی کیپ آن رائٹنگ آلسو، اس پاکستان میں بھی جب ہم تھے لڑائی لڑ رہے تھے ہم نے کوئی 18 فورٹریس بنائے تھے. پورے 16 دن میں دے کوڈ ناٹ اوور رن ایون ون فورٹریس، حالانکہ ہم بہت کم تعداد میں تھے. جی ہاں بالکل، ایمونیشن بھی نہیں تھا، سارا بہت ری انفورسمنٹ بھی نہیں تھی. they could only bypass us and go to ڈھاکہ by air drop. اور ڈھاکہ میں چونکہ ایک بھی آدمی نہیں تھا تو وہ ڈھاکہ سرنڈرڈ. تو مسلمانوں نے جتنی بھی حکومتیں کی ہیں پچھلے 1000 سال میں ہندوستان میں، وہ پوزیشن آف جی ہاں یعنی منارٹی سے ہی کی ہیں، اور آر اسٹرینتھ ہیز آلویز بن آن دی لوئر سائڈ. تو اٹ از، اب دیکھیں جاپان چھوٹا سا ملک ہے، انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں آدھی دنیا فتح کر لی. یو کانٹ سے کہ جی یہ سائز چھوٹا ہے اور وہ اس کے بعد بڑا ہے. اٹ از دی ریزالو آف اے نیشن، اٹس ٹریننگ آف اے میں نیشن. وہ انڈین چینل دیکھ رہا تھا اتفاق سے، تو وہ جو گیسٹ بیٹھا ہوا تھا، وہ میں نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، اس نے کہا کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، بھارت کے جو لوگ ہیں وہ تو زندگی چاہتے ہیں اور وہ شہادت چاہتے ہیں. وہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اگر وہ قوم کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو وہ ان کے گھر میں خوشی منائی جاتی ہے. تو بھائی وہ تو آپ کو ذرا تھوڑا سوچ لینا چاہیے. نہیں تو یہی بات یہ بڑی زبردست بات کی ہے اس نے. یہی بات، یہ جو کتاب ہے 100 Days War، 100 Days of Obama، اس میں جو ہے نا دی گڈ وار لکھی ہوئی کتاب ہے. جی جی اس میں وہ امریکن جو سینٹ کمانڈ کا تو جنرل ہے، وہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، اس نے یہی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس نے کہا اس قوم سے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں جو کہتا ہے کہ اصل زندگی تو شروع ہی موت کے بعد ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہی وہ کہہ رہا تھا، مطلب ہم تو ٹرانزٹ میں ہیں. ایک لحاظ سے ان کو میسج دے رہا تھا مودی کو، اپنی حکومت کو. بندہ جو تھا، جو اینالسٹ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا وہ تو ان کا تو فلسفہ ہی یہی ہے لائف کا کہ ہماری اصل زندگی جو ہے، زندگی بعد از موت ہے. وہاں زندگی ہماری جو اصل ہے وہ تو اس کے بعد ہے، اور وہ تو شہادت سے سرشار ہے. یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ ہماری جو جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں، حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ تو چل ہی نہیں رہی ہے کیونکہ شور شرابہ اور واک آؤٹ ہوتا ہے. لیکن آپ پچھلے 2 دن سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، آپ نے، ہاں جی بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل ٹون بالکل چینج ہو گئی ہے. اینڈ دے آر ناؤ ود دی گورنمنٹ اور ود دی آرم فورسز آف پاکستان. اور اس چیز کو بڑا گورنمنٹ کو بھی میں اپریشیٹ کرتے ہیں. سمجھتا ہوں سر جی ہاں کہ بالکل، گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا نا ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے فار دا ٹائم بینگ. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ان کو بھی تھوڑا اب تھوڑا کیا میں کہتا ہوں تھوڑا ذرا، یہ نہیں میں کہتا جی کہ جی نہیں کہ آپ احتساب تھوڑا نہیں کریں، نہیں آپ نہیں اس کو چلنے دیں. فلیکسیبلٹی جو ہے، ایک نارمل فلیکسیبلٹی لے کر آئے. اور یہ سیشن کے بعد اور یہ ان کی جو میٹنگ ہے ان کے بعد انشاءاللہ حالات، اور میرا خیال ہے قوم جو ہے اس وقت ایک پیج کے اوپر ہے. سب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. دے آر آل ود دی گورنمنٹ اینڈ دی ڈیفینس فورسز آف یونٹی پاکستان. کو جی ہاں بالکل قائم رہنا کیونکہ چاہیے. میں لاسٹ میں جو کہنا جی چاہتا ہوں، ہمیں قائد اعظم کے جو 3 ارشادات ہیں، جی ہاں، یونٹی، فیتھ، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اس کو پکڑ لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ بغیر طارق علی صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے اور حالات حاضرہ پہ ہم نے بات کی. آج کا کرنٹ ٹاپک ہی یہی ہے، بھارت اور پاکستان مابین جو ہے کیا جنگ ہوگی، جنگ کیسے ایورٹ کی جائے، کس طرح سے ایسکلیشن کو روکا جائے. یہ ہمارا اکیلے کا کام نہیں ہے. پاکستان نے کھول کر ہر دفعہ یہی آفر کی ہے، بلکہ شروع سے ہمارا سٹانس یہی رہا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا، جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلے کا حل دے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے پہل نہ کریں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمیں دشمن جو ہے ہمارا ہمیں لائٹلی لے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مکمل تیاری رکھیں. اب الرٹ کے اوپر ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایئر سپیس بھی بند کر دی گئی ہیں اس طرح سے، اور پریکاشنری میجر جو ہیں وہ لے لیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں
کہ good sense should prevail on India to stop this war hysteria, کیونکہ وار ہسٹیریا سے کچھ نہیں حاصل ہوتا، یہ ہمیشہ بربادی لے کر آتی ہے. تو ہم میں سے پاکستانی ہوں یا بھارت کے لوگ ہوں، لوگ یہ نہیں چاہتے کہ آپس میں لڑ مر کے اپنے آپ کو برباد کریں، کیونکہ جو بات بیٹھ کر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے اس کو اپنانا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی قوم جو ہے مزید خوشخبریاں سنے گی، اور کوشش ہوگی، ابھی بھی ہماری کوشش ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ایسکیلیٹ نہ ہوں اور ان کا کوئی بہتر حل آ جائے. لیکن وی آل ہیو ٹو بی ویجیلنٹ 24 hours a day. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان. ٹیکنالوجی میں آپ کے اہم قدم. نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک. نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک.